میں مختصر سا اس ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. یہ میرا موضوع نہیں ہے. اگر ہم بندر سے بنے ہوتے، عادات تو اب ہو رہی ہیں، سائنسی معلومات تو اب دنیا میں عام ہو رہی ہیں. جب انسان دنیا میں آیا تو اس کو آکسیجن کی ضرورت تھی، جانوروں کو بھی ضرورت ہے. تو یہ بیسک ضرورت اللہ نے انسان کی پوری کی ہے. اس کے لیے سائنس کی بہت زیادہ نالج یا معلومات یا بہت زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. کہ آپ کہیں نہیں پہلے مجھے آکسیجن کا پتہ ہوگا، اس کے بعد پھر میں جا کے کتنی کوانٹٹی میں مجھے آکسیجن چاہیے وہ ہوا میں اپنے پھیپھڑوں میں لنگس میں لے کے جاؤں گا، پھر میں نکالوں گا. جب تک میں یہ اسٹڈی نہیں لوں گا، پڑھوں گا نہیں، اس وقت تک میں جو ہے یہ کام نہیں کروں گا. ضرورت ہے. اللہ نے ہوا میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے. میں نے زندگی میں فرسٹ ٹائم ایسی بارش دیکھی ہے. اتنے گھنٹوں تک بارش 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 بارش. ہمارے ساتھی جو میرے ساتھ سفر میں ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے زندگی میں ایسی بارش نہیں دیکھی. اتنا پانی برس رہا ہے، اتنا پانی برس رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ انسان کو آکسیجن کے بعد سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ پانی کی ہے. پانی کی ہے، دل بر جانی کی نہیں ہے. نوجوان زیادہ فوکس کرتے ہیں دوسری چیزوں کو. تو پانی جو ہے نا یہ مل رہا ہے. تو اچھا، تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ خوراک کی. تو ایسے جیسے ہماری کچھ جسمانی ضرورتیں ہیں، باڈی کی نیڈ ہے، ایسے ہی انسان کو انسان بنانے کے لیے کچھ روحانی ضرورتیں ہیں. جس قوم میں خدا کا تصور ختم ہو جائے وہ پھر انسان نہیں رہتے، درندے بن جاتے ہیں. اگر آپ خدا کو بیچ سے نکال دو، حساب و کتاب کے تصور کو اگر آپ بیچ سے نکال دیں تو آپ 100 انسانوں کو بھی قتل کرتے ہوئے ڈریں گے نہیں. آج دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ظالم لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم گاڈ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کا تصور، خدا کا تصور ان کے دل و دماغ پہ نہیں، ان کے دل و دماغ میں بسا نہیں ہے. تبھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے، دنیا میں ناانصافیاں ہوتی ہیں. اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک خدا ہے، کوئی ہم سے سوال پوچھنے والا ہے، تو کتنی قربانیاں دیتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. ہم رمضان کے پورا مہینہ روزہ رکھ لیتے ہیں. کیوں رکھ لیتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ جس خدا نے ہمیں رمضان کے روزے کا حکم دیا وہ واقعی حکم دیا ہے، گاڈ ہی نے حکم دیا ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ رمضان کے ایک مہینے کے روزے کا حکم یہ خدا کا نہیں ہے، یہ مولانا صاحب نے خود سے بنایا ہوا ہے، تو کوئی ایک بھی روزہ رکھے گا؟ نہیں رکھے گا. تو ہر خیر کا منبع اور سرچشمہ وہ خدا ہے. اگر اس کے ہم ماں باپ کی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ہمیں جس سوسائٹی میں اللہ جتنا ان ہوگا، اخلاقی برائیاں اس سوسائٹی میں اتنی آؤٹ ہوں گی، اور جس سوسائٹی میں اللہ جتنا آؤٹ ہوگا، اخلاقی برائیاں اس سوسائٹی میں اتنا زیادہ. آپ نے سینٹنس مکمل کیا، مزہ آ گیا ماشاءاللہ. فل ان دا بلینکس ہوتا ہے نا امتحان میں، فل ان دا بلینکس. اس کا مطلب آپ یونیورسٹی میں فل ان دا بلینکس والا پیپر میں 100 نمبر لیں گے انشاءاللہ. تو جتنا سوسائٹی میں اللہ ان ہوگا، اخلاقی برائیاں اتنی آؤٹ. اب دیکھو جس سوسائٹی میں اللہ نہیں ہے وہاں شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھی میرج سسٹم ختم، کیونکہ بیوی کے حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں. سب چیزوں سے آہستہ آہستہ دستبردار. انڈیویجولزم، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. تو اب اللہ کا ہونا ہماری سوسائٹی میں چونکہ آکسیجن سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل مشکل نہیں رکھے بلکہ بہت زیادہ آسان رکھے ہیں. اب اللہ کو سمجھنے کے لیے ڈارون کی تھیوری کا سمجھنا ضروری نہیں ہے. نیوٹن کا ایک لا کافی ہے اللہ کو سمجھانے کے لیے. اللہ کو سمجھانے کے لیے نیوٹن کا، اب وہ مجھے نہیں پتا وہ پہلا قانون ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے. نمبر آپ خود لگا لینا، نیوٹن سے جب ملاقات ہوگی تو اس سے پوچھ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو بہت آسان رکھا ہے، بہت آسان سمجھنے کو. بھائی یہ کائنات ایسی چیز ہے جس میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی.
تو مجھے بتاؤ چینجنگ زیادہ مشکل عمل ہے یا کسی چیز کا عدم سے وجود میں آ جانا، نہیں تھی اور ہو جانا، یہ زیادہ مشکل چیز ہے بھائی؟ تو جب ایک چیز میں چینجنگ نہیں ہو رہی چینجنگ کے بغیر، تو وہ خود سے وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ 100 دفعہ بھی ڈاروین جیسے لوگ پیدا ہو کے مریں اور دوبارہ پیدا ہو کے تھیوریاں پیش کریں، اس کا جواب ڈاروین کی کسی کتاب میں نہیں ہے اور کوئی قیامت تک دے بھی نہیں سکتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا بھائی کہ ایک چیز میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، اور یہ مولانا لوگ نہیں کہہ رہے، یہ سائنس کہہ رہی ہے، یہ مشاہدہ۔ سائنس نہ بھی کہتی تو ہم خود بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا۔ نیوٹن نے کہہ دیا جو چیز چل رہی ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک کوئی روکنے والی فورس نہ ہو، اور جو رکی ہوئی ہے چلتی رہے گی جب تک کوئی اس کو چلانے والی فورس نہ ہو۔ اگر نیوٹن یہ نہ کہتا تو بھی ایسا ہی تھا، کیا خیال ہے بھائی؟ نیوٹن اگر یہ نہ کہتا تو بھی کیا تھا؟ ہم تو دیکھتے ہیں بچہ صبح پڑا ہوا ہوتا ہے، جب تک ٹھڈے مار کے اٹھاؤ نہیں پڑا رہتا ہے۔ وہ جو سس لوگ ہوتے ہیں رات کو سوتے ہیں، صبح نہیں اٹھتے، ابا آ کے نماز کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے اٹھاتے ہیں تو اٹھتے ہیں۔ تو چینجر کے ساتھ چینجنگ ہوئی نا، کیا خیال ہے بھائی؟ وداؤٹ چینجر نہیں ہوتی چینجنگ۔ تو اب جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو کریٹر کے بغیر کریشن کے عمل سے بھی وہ نہیں گزر سکتی۔ چینجر ہلکی چیز ہے، چینجنگ ہلکی چیز ہے۔ تو اس لیے زیادہ یہ جو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں سیکولر لبرل لوگ میرے بیانات میں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب کو کیا پتا ڈاروین کا، چلے ہیں تھیوری پڑھنے۔ مفتی صاحب کو اللہ نے اتنی کھوپڑی دی ہے کہ مفتی صاحب خود بخود نہیں بن سکتے، کال کیے جاتے ہیں، بٹن دبائے جاتے ہیں۔ ایک روبوٹ تھا وہ سچ بولتا تھا، چلو پھر لطیفہ آخر میں سناؤں گا۔ اس میں پروگرام انسٹال کیے جاتے ہیں۔ میں نے اے آئی سے پوچھا مفتی طارق مسعود اس وقت کہاں ہیں؟ اس نے کہا کراچی میں۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی پھینکتے ہوئے؟ بھائی اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یقیناً بہت انٹیلیجنس ہے، بہترین انٹیلیجنس ہے، لیکن اس میں فیڈ کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ تو جتنی سائنسی ایجادات ہیں یہ انسان سے زیادہ عجیب و غریب نہیں ہیں، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی موجد ہے، کوئی نہ کوئی کریٹر ہے۔ یہ خود سے کروڑوں خربوں سال میں بھی نہیں بنی۔ انسان کیسے بن سکتا ہے؟ ہماری آنکھیں یہ ڈیجیٹل کیمرہ ہے، اور یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جس سے ہم ویڈیو بناتے ہیں یہ ہماری آنکھ کی کاپی ہے۔ کاپی خود بخود بن سکتی ہے؟ تو اوریجنل خود بخود کیسے بن گئی؟ تو اس لیے ڈاروین پہ رد کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے، کھوپڑی کا سیٹ ہونا ضروری ہے، کھوپڑی کا سیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میرے دو سوالات ہیں، یہ کائنات ابتدا میں وجود میں کیسے آئی؟ بگ بینگ تھیوری کو مان لیں، ٹھیک ہے صحیح ہے وہ تھیوری، لیکن وہ دھماکہ فرسٹ ٹائم کیسے ہوا؟ کوئی چیز نہیں تھی تو پہلی دفعہ کہاں سے آئی کوئی چیز؟ ایک بات۔ نمبر دو، ہم اگر بندر سے بنے ہیں تو بندر اور ہمارے بیچ میں جو لاکھوں نسلیں تھیں، آدھی بندر آدھی انسان، 25% بندر 75% انسان، پھر 75% بندر بنی، پھر 25% انسان بنی، یہ لاکھوں نسلیں مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہوئی؟ میں بنگلہ دیش آیا، میں نے کہا شاید یہاں کسی عجائب گھر میں ایسا کوئی رکھا ہوا ہو پرانے زمانے کا۔ دم بھی اچانک غائب ہوئی ہے۔ میں تبھی ان سے کہتا ہوں یا تو دم دو یا ہمیں دم کے پیسے دو۔ دم بھی بندر کی اچانک غائب ہو گئی، ہوتے ہوتے بھائی آدھی ہوئی ہوگی، پھر 25% رہ گئی۔ یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے یہ لوگ گھنے بن کے جواب نہیں دیتے۔ گھننا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ کچھ کراچی کی زبان ہے نا، گھننے کا مطلب ہوتا ہے اسے پتا سب ہوتا ہے لیکن بنا ہوا ایسے ہوتا ہے جیسے مجھے کچھ بھی پتا نہیں۔ جیسے آپ نے کسی سے پیسے لے لیے، اب وہ آپ کے پاس آیا کہ آپ نے پیر کو مجھ سے 1,00,000 روپے لیا تھا، آپ کیا بن جاتے ہو؟ گھننے۔ اس کو کہتے ہیں گھننا۔ اب سمجھ میں آیا نا؟ آپ کہتے ہو اچھا، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہو، ایسے دکھاتے ہو جیسے سنائی نہیں دے رہا آپ کو۔
ہمارے والد صاحب ایک چٹکلا سناتے تھے کہ ایک مولوی صاحب بیمار ہو گئے, طبیعت خراب ہو گئی. اب لوگ آ کے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کی طبیعت خراب ہے, ان کو کریلے کا جوس پلاؤ. دوسرا کہہ رہے ہیں ان کی طبیعت خراب ہے, ان کو پیناڈول کھلاؤ. مولوی صاحب پڑے ہوئے نا بالکل ایسے جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہوں, طبیعت بہت خراب ہے. ایک نے کہا مولانا صاحب کو دودھ جلیبی کھلاؤ. ایک دم مولانا صاحب کی ایک آنکھ ایسے کر کے, اس سے پہلے کیا بنے ہوئے تھے, گھننے, سنائی نہیں دے رہا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے دلائل مشکل تھوڑی رکھے ہیں, بہت آسان رکھے ہیں. الم نجعل لہ عینین, اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ یہ دونوں آنکھیں خود بخود بولو نا نہیں بن سکتی. ولسانا وشفتین, کیا ہم نے زبان نہیں بنائی؟ یہ زبان میں آپ مختلف چیزیں رکھیں, کیسے ایک ایک چیز کا ٹیسٹ بتاتی ہے. زبان کو آپ کاٹ کے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں, کوئی سافٹ ویئر آپ کو انسٹال ہوئے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اس میں. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن, اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو عقل اور شعور دیا یہ سمجھانے کے لیے کہ اتنی ساری چیزیں انسان کی باڈی میں فٹ کر دیں تاکہ وہ اپنے بنانے والے پر ایمان لے کر آئے کہ میں خود بخود نہیں بنا بلکہ مجھے کسی نے بنایا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن, پھر ہم نے دو راستے اس کو دکھا دیے. ایک گمراہی کا راستہ جس میں خدا کا انکار, خدا کے پیغمبروں کا انکار, جس راستے میں شراب حلال, جس راستے میں بدکاری اور زنا لیگل, اور جس راستے میں ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا لیگل, جس راستے میں رشتہ داری توڑنا لیگل, جس راستے میں تمام قسم کی ڈرگس اور نشہ لیگل, جس راستے میں خدا کی عبادت کا کوئی تصور نہیں, جس راستے میں اگر کوئی خدا کی عبادت کرتا بھی ہے تو اس کے ساتھ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو شریک کرتا ہے, مخلوق کو شریک کرتا ہے. یہ تمام راستے گمراہی کے راستے ہیں جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں, سننے کے لیے کان دیے, سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیے تاکہ وہ یہ سوچے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن, وہ اپنے اختیار سے دونوں راستوں میں سے ایک راستے کی سلیکشن کرے, ایک راستہ برائیوں والا اور ایک راستہ نیکیوں والا. اب یہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, طلبہ اور طالبات ہیں, ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان آنکھوں کا صحیح استعمال کر کے, کانوں کا اور کھوپڑی شریف کا صحیح استعمال کر کے سیدھے راستے کا انتخاب کرتے ہیں یا برے راستے کا. اللہ نے کہا سیدھا راستہ, برا راستہ کیا ہے وہ میں نے بتا دیا نا, شراب کا راستہ, ماں باپ کو ستانے کا راستہ, زنا کا راستہ اور اللہ کی عبادت سے جان چھڑانے کا راستہ, یہ سب شیطان کے راستے ہیں. دوسرا راستہ کیا ہے؟ خدا پہ ایمان لانے کا راستہ, کہ کوئی رب ہے جس نے مجھے بنایا ہے. آپ اس رب پہ ایمان لاتے ہو کہ نہیں لے کر آتے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ہم خود سے نہیں بنے, ہمیں کسی نے بنایا ہے. اتنا کافی نہیں ہے, اللہ کہتے ہیں سیدھے راستے کی ڈیفینیشن میں یہ بھی ہے کہ بنانے والے کا بنی ہوئی مخلوق سے ریلیشن بھی ثابت کرو. بعض لوگ کہتے ہیں خدا نے بنایا, بنا کے چھوڑ دیا.